افغانستان میں خواتین کی تعلیم پر پابندی۔ اسلامی نظام نافذ کرنے کے لیے دعوے دار اسلامی جمہوریہ افغانستان تعلیم کے میدان میں ایک پیچیدہ منظر پیش کر رہا ہے، جس میں خاص طور پر تعلیم تک عورت کی رسائی کو مشکل بلکہ ناممکن بنا دیا گیا ہے۔ پہلی بار اسلام کی داعی طالبان کی حکومت 1996 سے 2001 نے بھی خواتین کی تعلیم پر پابندی لگائی تھی، یہاں تک کہ لڑکیوں کی تعلیم کو ہی بند کر دیا گیا تھا۔ لڑکیوں کے اسکولوں کو جلا دیا گیا تھا، خواتین اساتذہ کو قتل کیا گیا تاکہ کسی طرح سے بھی خواتین تعلیم حاصل نہ کر سکیں۔ قابل میڈیکل فیکلٹی کے علاوہ انہوں نے میڈیکل فیکلٹی کو اس لیے کھلا چھوڑ دیا کہ خواتین مریضوں کو صرف خواتین ڈاکٹروں سے معائنہ کرنے کی اجازت تھی۔ اس وجہ سے طالبان نے بھی خواتین پر ڈاکٹروں اور نرسوں کے طور پر کام کرنے پر پابندی نہیں لگائی تھی، لیکن انہوں نے دیگر تمام شعبوں میں کام کرنے والی خواتین پر پابندی لگا دی۔ اس عرصے میں دینی مدارس کی تعداد میں اضافہ ہوا اور تقریباً تمام دیگر مکاتب مدارس میں تبدیل ہو گئے۔ طالبان حکومت کے عروج نے تقریباً تعلیمی نظام کو تباہ کر دیا تھا۔ لڑکیوں کے اسکول بند کر دیے گئے تھے اور نصاب کو تبدیل کر دیا گیا تھا تاکہ مذہبی مضامین پر بہت زیادہ زور دیا جا سکے، جس میں تدریسی وقت کا 50% حصہ لیا جاتا تھا۔ 2001 میں طالبان حکومت نے ایک تعلیمی قانون جاری کیا اور مذکورہ قانون کے دوسرے آرٹیکل میں اس بات کی نشاندہی کی گئی کہ تعلیم تمام افغان شہریوں کا مساوی حق ہے۔ کہا گیا کہ خواتین کی تعلیم کو ایک خصوصی قانون کے مطابق ریگولیٹ کیا جائے گا، تاہم خواتین کی تعلیم کے بارے میں یہ خصوصی قانون اس کے بھی کبھی جاری نہ ہوا۔ حامد کرزئی کے دور حکومت 2001 سے 2014 میں تعلیم کی طرف خصوصی توجہ دی گئی۔ 2001 اسلامی جمہوریہ افغانستان تعلیمی میدان میں نئے مواقع اور چیلنجز لے کر آیا۔ افغانستان کے 1947 آئین کے مطابق تمام افغان بچوں کے لیے 9 سال کی بنیادی تعلیم لازمی ہوگی اور اس کو ملک میں پہلی بار نافذ کیا گیا۔ اگست 2021 میں طالبان کی دوبارہ آمد نے لڑکیوں کے لیے تعلیم کے دروازے دوبارہ بند کیے۔ مارچ 2022 کو افغانستان میں تعلیمی سال کے پہلے دن کلاس کے لیے آنے والے بے چین طالبات کو بند دروازے اور مسلح طالبان گارڈز ملے۔ چند دن پہلے ہی ڈی فیکٹو حکام کی یقین دہانیوں کے باوجود کہ چھٹی جماعت سے اوپر کی لڑکیوں کے لیے اسکول دوبارہ کھلیں گے، انہوں نے لڑکیوں کو مزید تعلیم سے روک دیا۔ 2 سال سے زائد ہو گئے ہیں، لیکن چھٹی جماعت سے آگے لڑکیوں کی تعلیم پر مکمل بین لگا دیا گیا ہے۔ صرف تعلیم ہی نہیں بلکہ سیاحتی مقامات تک خواتین نہیں جا سکتی۔ یہ کس طرح کا اسلام نافذ ہونے جا رہا ہے؟ طالبان نے وہی کیا جو وہ ماضی میں کرتے آ رہے تھے۔ درحقیقت طالبان کی حکومت کے علاوہ کسی بھی مسلم ملک نے لڑکیوں پر تعلیم حاصل کرنے پر پابندی نہیں لگائی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون سا اسلام ہے جو طالبان لاگو کر رہے ہیں؟ اسلامی احکامات کی یہ کون سی تشریح ہے جو طالبان دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ اسلام میں تو کہیں بھی خواتین کی تعلیم کی حوصلہ شکنی نہیں۔ طالبان کی تشریحات کے باوجود اسلام میں مردوں کی طرح خواتین پر بھی علم حاصل کرنا فرض ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابیات کو تعلیم حاصل کرنے کی طرف ابھارتے۔ خواتین کو گھر اور معاشرے میں ان کے وقار، حقوق اور مقام سے محروم کیا جا رہا ہے۔ اگر لڑکیوں کی ہی ہائی اسکول کی تعلیم پر پابندی مستقل ہو جاتی ہے تو یہ بالآخر معاشرے کی تمام شعبوں سے خواتین کو مذہب کی آڑ میں باہر کر دیں گے۔ بین الاقوامی برادری کو چاہیے کہ وہ طالبان کو ایک واضح، مضبوط اور مربوط پیغام دے کر اگر لڑکیوں کو مساوی اور معیاری اعلیٰ تعلیم تک رسائی کی اجازت نہ دی گئی تو بین الاقوامی برادری تعلیم کے شعبے کے لیے فنڈز کو محدود کر دے گی۔ افغانستان میں حقیقی سیاسی اصلاحات ان مسائل کے حل پر منحصر ہے، کیونکہ خواتین کی تعلیم نہ صرف ایک مستحکم حکومت کی ترقی کے لیے ضروری ہے بلکہ معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ خواتین کی زندگیوں کو کنٹرول کرنے اور محکوم بنانے کے لیے رہنماؤں کی طرف سے اسلامی نظریات کو اکثر طور مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے، لیکن افغانستان کی جمہوریت میں اسلام کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ افغان معاشرے میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ اسلام کا احترام کیا جانا چاہیے اور خواتین کی تعلیم اور حقوق کو فروغ دینے کے لیے عمل میں لانا چاہیے، کیونکہ یہ ملک کی تاریخ اور مذہبی نظریے میں شامل ہے۔